ایک کردار زیر بحث آیا، دونوں روایتوں میں وہ کردار سامنے آتا ہے، ابن ہشام کی سیرت میں بھی، بخاری میں بھی، وہ ہے ورقہ بن نوفل کا۔ کچھ سوالات اس سے متعلق بھی ہیں، میں چاہتا ہوں اس میں بھی آپ رہنمائی فرمائیے۔ پہلا جو ایک علمی عقلی سوال ذہن میں آتا ہے کہ ہم عام طور پہ سمجھتے ہیں کہ مسیحی ہوں یا یہودی ہوں، حرم کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اگر یہ نصرانی تھے تو یہ حرم کا طواف جو ہے وہ کیوں کر رہے تھے؟ اور جب ان کو یقین ہو گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے پیغمبر ہیں تو پھر یہ ایمان کیوں نہیں لے کر آئے؟ پہلی بات کا جواب یہ ہے کہ عرب میں جو لوگ تھے وہ اس بات سے بہت اچھی طریقے سے واقف تھے کہ یہ ابراہیم کا بنایا ہوا گھر ہے۔ وہ اس بات کو جانتے تھے کہ یہ عمرہ، یہ حج ابراہیم علیہ السلام کی قائم کردہ روایت ہے۔ ان کے ہاں ملت ابراہیم یا دین ابراہیمی جس کو کہا جاتا ہے، اس کے تمام احکام سے واقفیت تھی۔ میں نے اپنی کتاب میزان میں وہ پورا پس منظر بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ نماز کا اہتمام کرتے تھے، وہ روزے رکھتے تھے، وہ حج و عمرہ کا اہتمام کرتے تھے، وہ زکوٰۃ دیتے تھے، ان چیزوں سے وہ واقف تھے۔ جمعے کا تک کا اہتمام ہوتا تھا دارالندوہ میں، اس کا خطبہ دیا جاتا تھا۔ اسی طرح سے نکاح، طلاق، اس طرح کی تمام روایات موجود تھیں۔ تو جب کوئی شخص جو اس پس منظر سے تعلق رکھتا ہے وہ نصرانی ہوگا تو بیت اللہ کو چھوڑ دے گا، اپنی ابراہیمی روایت سے دستبردار ہو جائے گا۔ نصرانی ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ان کا تعارف ان کتابوں سے ہو گیا جو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بعد نازل ہوئی ہیں۔ اچھا، ان کو یہ معلوم ہو گیا کہ پیغمبر اس کے بعد بھی آتے رہے ہیں۔ انہوں نے ان پیغمبروں کی تعلیمات کو پڑھنا شروع کر دیا، اور نصرانی ہونے کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ کیا نماز چھوڑ دی؟ کیا روزہ چھوڑ دیا؟ کیا دین کے احکام پر عمل کرنا چھوڑ دیا؟ ان میں سے کون سی چیز ہے جس سے انجیل روکتی ہے؟ تو یہ تصور کیوں کیا جائے کہ جس طرح کے نصرانی آج ہم دیکھتے ہیں وہ بھی اسی طرح کے نصرانی ہوں گے؟ وہ دین ابراہیمی کی روایت میں اور ابراہیمی ہدایت کے پس منظر میں کھڑے ہوئے ان سب چیزوں کا مطالعہ کر رہے تھے، ان سے ہدایت لے رہے تھے۔ بالکل اسی طرح جس طرح ہم رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں، آپ کی سنت کی پیروی کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ تورات کو بھی پڑھتے ہیں، زبور کو بھی پڑھتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے وہ پڑھ رہے تھے۔ گویا انہوں نے اس بات کا اعلان کر دیا تھا کہ میرے پاس ابراہیم کے دین کی جو روایت ہے اس میں تو جو باتیں تھیں ان پر میں عمل کر رہا تھا، اب میرے سامنے سیدنا مسیح کی روایت بھی آ گئی ہے، یہ بھی میرے لیے سر آنکھوں پر، اور میں اس پر بھی عمل پیرا ہوں گا۔ تو اس پس منظر میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہیے۔ نصرانی ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا کہ وہ اٹھے اور انہوں نے اٹھ کے یہ کہا کہ ابراہیمی روایت کو تو میں چھوڑ رہا ہوں، اب اس کے بعد میں پال کی بیعت کر رہا ہوں۔ اچھا، تو پھر ایمان کیوں نہیں لائے وہ خمسہ؟ نہیں، ایمان نہیں لائے، یہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ان کی گفتگو نقل ہوئی ہے وہ ایک مومن کی گفتگو ہے۔ اچھا، ہم یہ خیال کرتے ہیں کہ ایک آدمی آئے گا، وہ ایک خاص طریقے سے بیعت کرے گا، پہلے مرحلے میں یہ ہوا ہی نہیں ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعارف کرایا، لوگوں نے اس کو سمجھا، جن لوگوں کے دلوں میں بات اتری انہوں نے تصدیق کی اس بات کی کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ سیدنا صدیق کے ایمان لانے کا واقعہ بھی اسی طرح بیان ہوا ہے۔ تو وہ ایمان لائے، لیکن چونکہ جلد دنیا سے رخصت ہو گئے، اس وجہ سے انہوں نے کیا 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 نہیں کیا اس کی تفصیلات وجود میں ہی نہیں آ سکیں۔ ذرا غور کیجئے ان کے اپنے الفاظ کیا نقل ہوئے ہیں۔ وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر زندہ رہا تو میں آپ کا ساتھ دوں گا، میں آپ کی مدد کروں گا۔ انہوں نے تو جو پیغمبر کا سب سے بڑا حق ہے کہ پیغمبر کی نصرت کی جائے گی، اس کا پہلے دن اظہار کر دیا ہے۔ تو ایمان کیوں نہیں لائے وہ؟ یعنی ایمان لانے کے لیے کوئی باقاعدہ رسم نہیں ہے جو ادا کرنی پڑتی ہے۔ اصل میں انہوں نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کو اس امت کی طرف بھیجا گیا ہے اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ یہی وہ چیز ہے۔ ہم جب ایمان لاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہی بات تو انہوں نے کہی ہے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ سبحان اللہ۔